إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یہ صفحہ نمبر ہے 46 اور آیت نمبر ہے 168۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما اس میں سے جو فی الارض زمین میں ہے، حلالا طیبا حلال اور پکیزہ، ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ شیطان تمہارے لیے واضح کھلا دشمن ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض، یہاں اللہ رب العزت نے ہمیں حلال اور پکیزہ کھانے کا حکم دیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہے کہ روح زمین کی تمام چیزیں انسان کے لیے حلال ہیں، سوائے ان چیزوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، جن کے بارے میں حکم ہے کہ یہ حرام ہے، وہ حرام، جن کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے، وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ اور مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، خبیث چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں، جن کی جنس میں خباثت ہو، یہ حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے سارے، یہ سانپ، بچھو، کتا، بلی وغیرہ، یہ سارے خبیث جانور ہیں، یہ حرام ہے۔ اسی طرح حدیث کے اندر ایک کلیہ جو ہے وہ بیان ہوا ہے حرام اور حلال کو جانچنے کا۔ حشرات الارض تو ویسے حرام ہو گئے، کیڑے مکوڑے سارے حرام ہیں، ان کا نام لے کر ان کو حرام قرار دیا ہے، یہ خبائث کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اب جو رہے جانور، یہ جتنے بھی جانور ہیں، ان میں حلال اور حرام کی پہچان کیسے ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ذی ناب من السبع، جانوروں میں جس جانور کا یہ کچلی والا دانت ہوتا ہے وہ حرام ہوتی ہیں۔ یہ انسان کھانا بھی اسی لیے حرام ہے، انسان کا بھی کچلی والا دانت ہوتا ہے، تو جس جانور کا کچلی والا دانت ہے وہ حرام ہے، جس کا کچلی والا دانت نہیں ہے وہ حلال ہے، وہ سارے جانور ہی حلال ہیں۔ اور پرندوں میں فرمایا وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ، جو پرندہ پنجے میں پکڑ کر کھاتا ہے نا وہ حرام ہے۔ بعض پرندے چونچ لگا کے زمین سے اٹھا کے کھاتے ہیں، بعض پرندے جو ہیں وہ اپنے پنجے میں غذا کو پکڑ کر کھاتے ہیں۔ جو پرندے پنجوں میں غذا کو پکڑ کر کھاتے ہیں وہ سارے پرندے جو ہیں وہ حرام ہے۔ تو یہ ایک کلیہ ہے، باقی اس کے علاوہ چند اور جانور یا پرندے ہیں جن کا نام لے کر حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح وہ جانور بھی حرام ہے جن کا قتل کرنا منع ہے، جن کو قتل کرنا منع ہے وہ بھی حرام ہے۔ تو بہرحال فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، یہاں ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال کھانا ہے اور طیب کھانا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دی ہے۔ حدیث کے اندر آیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ حلال کماتا ہے، حلال کمائی سے ایک کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، صرف ایک کھجور کمائی اس کے حلال کی، کھجور اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہے، اللہ اس کی کھجور کی اتنی قدر کرتا ہے، اتنی قدر کرتا ہے کہ اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں رکھتا ہے۔ اس کھجور کو اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں رکھ کر اس کی پرورش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کھجور کی اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح تم اپنی اولاد کی کرتے ہو، جس طرح اولاد کو پروان چڑھاتے ہو، اسے کھلاتے پلاتے ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس ایک کھجور کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک بہت بڑا
درخت بن جاتا ہے، اور ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حتیٰ کہ وہ پہاڑ جتنا بن جاتا ہے۔ تو ایک کھجور اگر حلال کمائی سے اللہ کے راستے میں صدقہ کی جائے تو اللہ اس کو پہاڑ بنا دیتے ہیں، اتنا بڑا اجر دیتے ہیں حلال کمائی میں سے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اے لوگو اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک چیزوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ مومنوں کو وہی حکم دیتا ہے جو اللہ نے رسولوں کو حکم دیا ہے۔ اور رسولوں کو کیا حکم دیا ہے؟ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ کھانا ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہی حکم لوگوں کو بھی دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے لوگو جو ہم نے تمہیں دیا ہے ان میں سے پاکیزہ کھاؤ۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا، فرمایا ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، سفر کر کر کے تھک گیا، اس کے وجود میں سفر کے آثار پائے جا رہے ہیں، اس کے بال پراگندہ ہوئے پڑے ہیں، اس کا لباس جو ہے وہ بھی پراگندہ ہوا پڑا ہے، گندا لباس ہوا پڑا ہے، سفر کر کر کے تھکا پڑا ہے، اور مجبوری کی حالت میں لمبا سفر کر کے تھک کر مجبور ہو کر کہتا ہے یا ربی یا ربی، اللہ سے دعا کرتا ہے۔ اور اللہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تیری دعا کیسے قبول کروں؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ، تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، یہ جو تو نے پہنا ہے وہ بھی حرام کا، وَغُذِّيَ بِالْحَرَام، تیری تو ساری غذائیں حرام کی ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں تیری دعا کیسے قبول کروں؟ اللہ اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جو حرام کا لقمہ کھاتا ہے، جو کسی کا ناجائز لقمہ حق مار کر کھا لیتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ تو بہرحال یہاں دو چیزیں حلال اور طیب، ایک تو چیز حلال ہو، طیب، طیب کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو چیز بذات خود پاک ہو، چیز ہی بذات خود پاک ہو، مثال کے طور پر ایسی چیز نہ ہو جو جسم کے لیے یا انسان کے لیے نقصان دہ ہو، یا جس طرح میں نے شروع میں بتلا دیا حشرات الارض وغیرہ، خبائث، یہ ساری چیزیں اس سے جو ہے وہ نکل گئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس آیت کے متعلق، یہ جو ہے نا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یہ آیت کریمہ عبداللہ بن عباس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حلال اور طیب کھاؤ۔ پاس ہی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ نہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی میں دعا کروں اور اللہ اس دعا کو فوراً قبول کر لیں، میں ایسا انسان بن جاؤں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ایسا انسان بننا چاہتے ہو کہ تو ادھر دعا کرے ادھر اللہ قبول کر لے، تو فرمایا اپنی غذا کو پاکیزہ بنا لو، حلالا طیبا، اپنی غذا کو پاکیزہ بنا لو، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ آج ہماری بعض اوقات ہم انسان شکوے کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہوتی، انسان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، کہیں جانے انجانے میں، بعض اوقات انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، انجانے میں انسان حرام جو ہے وہ کھا لیتا ہے، ناجائز کھا لیتا ہے، تو یہ جو ناجائز لقمہ یا حرام کا لقمہ ہمارے پیٹ میں جاتا ہے، اس سے انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک تو طیب کھانا ہے، پاکیزہ کھانا ہے، دوسرا طیب کے اندر یہ بھی شامل ہے چیز تو بظاہر حلال ہے، اس کا طریقہ بھی حلال ہونا چاہیے، یہ نہ ہو چوری کا ہو، اب چیز تو حلال ہے لیکن جو چوری کی ہے وہ حرام ہو گئی، چیز تو حلال ہے کسی کا آپ نے حق مارا ہوا ہے وہ حرام ہو گیا، چیز تو حلال ہے لیکن اس کی نسبت آپ نے غیر اللہ کی طرف کر دی ہے وہ بھی حرام ہوگی۔ جس طرح وہ مشرکین مکہ کرتے تھے، وہ قرآن کے اندر ہے صائبہ، ہیلا، وسیلہ وغیرہ، وہ اونٹنیوں کو رکھتے تھے، مثال کے طور پر فلاں اونٹنی فلاں بت کے نام پہ ہے، جس اونٹنی کو جس بت کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے نہ اس پر سواری کرتے تھے نہ اسے ذبح کر کے کھاتے تھے، وہ کہتے تھے یہ ہم پر حرام ہو گئی۔ تو اس طرح انہوں نے حلال جانوروں کو بتوں کے نام پہ منسوب کر کے خود پر حرام کیا ہوا تھا، تو اس کا طریقہ جو ہے نا وہ بھی حلال ہونا چاہیے۔ تو طیب کے اندر دو چیزیں، بذات خود چیز بھی حلال ہو اور اس کا طریقہ جو ہے وہ بھی حلال ہو، تو یہ دو چیزیں ہوں تو چیز حلال اور طیب کر کے کھانا ہے۔ اسی طرح یہاں کلو کا حکم ہے، پتہ چلا کھانا کھانا بھی چاہیے، یہ جو مشہور ہے نا ہمارے ہاں فلاں بزرگ نے اتنے سال کھانا ہی نہیں کھایا، یہ بھی غلط ہے۔ قرآن کہتا ہے کھاؤ، مما فی الارض، جو زمین میں ہے اس کو کھاؤ، تو کھانا بھی جائز ہے، یہ جو ہے نا کھانا نہیں ہے اتنے سال یہ بھی حرام ہے۔
تو اس سے ثابت ہوا حلال اور پاکیزہ کھانا۔ حرام کون سی چیز ہوتی ہے؟ ایک بذات خود حرام ہو، ایک اس کا طریقہ حرام ہو، یہ بھی چیزیں حرام ہو گئی۔ اسی طرح فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں پہ نہ چلو۔ شیطان کے قدموں سے کیا مراد ہے؟ شیطان کے قدموں سے مراد ہے کہ حلال چیز کو حرام بنا کے کھانا یا حرام چیز کو حلال بنا کے کھانا۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں سود ہے، شراب ہے، جوا ہے، آج لوگوں نے ان کا نام بدل دیا۔ کسی بھی چیز کا نام بدلنے سے، جو چیز حرام ہے شریعت نے حرام قرار دی ہے، اس کا نام بدلنے سے وہ حلال نہیں ہوگی۔ یہ خطوات الشیطان ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم حلال چیزوں کو حرام بنا کر اور حرام چیزوں کو حلال بنا کر کھانے کو خطوات الشیطان کہتے تھے۔ یہ شیطان کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں۔ اچھی والی چیز لوگ جانور ذبح کرتے ہیں اپنی طرف سے، ایک ہوتا ہے پسند ناپسند، بندے کا دل نہیں کرتا میں نہیں کھاتا، ٹھیک ہے نہ کھائے، لیکن اپنی پسند ناپسند کو انسان حرام قرار دے دے۔ یہ جو اوجڑی کھانا حرام ہے، یہ اپنی پسند ناپسند ہے نا، وہ جو ہمیں اچھی نہیں لگتی، اچھی نہ لگنا اور بات ہے، حلال حرام ہونا اور بات ہے۔ تو چیز تو حلال ہے نا، تو کسی بھی انسان کی پسند ناپسند حلال یا حرام نہیں بنا دیتی۔ اگر کوئی انسان اپنی پسند ناپسند کو حلال حرام بنائے گا تو وہ خطوات الشیطان ہے، وہ شیطان کے پیچھے جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو صحابہ کرام اس کو شیطان کے پیچھے چلنا کہتے تھے۔ تو وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے پیچھے نہیں چلنا، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ اسی طرح طیب کے اندر ایک اور چیز بھی شامل ہے، کھانے کو ضائع کرنا، یہ بھی طیب کے اندر شامل ہے کہ کھانا کھانا ہے اس کو ضائع نہیں کرنا۔ جو ضائع کرنا ہے وہ فضول خرچی کے زمرے میں آئے گا تو وہ بھی خطوات الشیطان ہو جائے گا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تو فرمایا حلال طیب کھاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ شیطان کہتا ہے ضائع کرو، فضول خرچی کرو۔ تو ہم جب خاص طور پہ دعوتوں پہ جاتے ہیں، لوگ اتنا سارا کھانا ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، بھی جتنا کھانا ہے اتنا ڈالو، ضائع نہ کرو۔ تو ضائع کرنا بھی خطوات الشیطان ہے۔ تو گویا اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا، ایک تو ہم نے حلال کھانا ہے، دوسرا اس کا طریقہ بھی حلال ہو، تیسرا اس کا ذریعہ بھی حلال ہو، اور چوتھا کھانا بھی حلال طریقے سے ہے، فضول ضائع نہیں کرنا۔ ضائع کرنا یہ بھی خطوات الشیطان کے اندر جو ہے وہ شامل ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔